بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فضل و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کی فضیلت کا باب۔ فضل و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ فیہ، مسجد نبوی کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا باب۔ امام نسائی اس باب کے تحت احادیث لائے ہیں جن میں وہ مسجد نبوی کی فضیلت کو بیان کریں گے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ تو ترجمۃ الباب کے تحت جو پہلی حدیث لائے وہ حدیث نمبر ہے 694۔ 694 نمبر حدیث کے تحت 694 نمبر کے تحت وہ یہ حدیث لائے جو ایک واقعہ بھی ہے اور ساتھ حدیث بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دو شاگردوں کا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو عبداللہ الاغر مولا الجہنجین۔ یہ دو لوگ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ یہ دونوں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے صلاۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات بیان کرتے تھے اور اس کے ساتھ اگلا حصہ بھی بیان کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، ومسجدہ آخر المساجد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آخری مسجد ہے۔ یہ دو حصے ہیں حدیث کے جسے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے، لیکن جب بھی حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے وہ ساتھ یہ نہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ہم نے یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی وہ ان الفاظ کو بیان کر کے ان الفاظ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے تھے، نہ اپنی طرف کرتے تھے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ قال ابو سلمہ و ابو عبداللہ، حضرت ابو سلمہ اور ابو عبداللہ کہتے ہیں لم نشک ان ابا ہریرہ کان یقول عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بیان کرتے تھے۔ فمنعنا ان نستثبت ابا ہریرہ فی ذلک الحدیث، بس اسی وجہ سے ہم اس حدیث کے بارے میں خاموش رہے یا رکے رہے، ہم نہیں پوچھ سکے کہ جناب یہ فرمائیں کہ آپ ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں لیکن ان الفاظ کی نسبت نہ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی سند قائم کرتے ہیں جس سے پتہ چلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو یہی تھا کہ یہ حدیث ہی ہے، لیکن انہوں نے بھی بیان نہیں فرمایا اور ہم بھی پوچھ نہ سکے۔ حتیٰ اذا توفی ابو ہریرہ، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، ذکرنا ذالک، ہم نے اس بات کا ذکر کیا آپس میں، وتلاومنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کس کس نے؟
ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ابو عبداللہ الاغر مولا الجہنی نے۔ وَتَلَاوَمْنَا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہ اللہ نکون کلمنا ابا ہریرہ فی ذالک، کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے اس بارے میں بات کیوں نہ کی، حتیٰ یسندہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ ان کلمات کی سند ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان فرما دیتے۔ ان کان سمعہ منہ، اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے ہوتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ کلمات تو سنے، لیکن ہم نہیں پوچھ سکے کہ جناب آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں یا آپ کا اپنا قول ہے یا کسی اور آپ کے ساتھی صحابی کا قول ہے، ہم اس کی وضاحت ان سے نہ مانگ سکے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے، ہمیں بڑی شرمندگی اور بڑی ملامت ہوئی کہ یار ہم پوچھ ہی لیتے تاکہ بات کلیئر ہو جاتی، اور ہم ان کلمات کو، جس کے بھی یہ کلمات تھے رسول اللہ کے تھے تو ہم کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی صحابی کے کلمات تھے تو ہم کہتے یہ فلاں صحابی کا قول ہے، حضرت ابو ہریرہ کے تھے تو ہم حضرت ابو ہریرہ کا نام لے کے کہتے یہ ان کا قول ہے، لیکن بات تو کلیئر نہ ہوئی۔ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، اسی پریشانی میں تھے ہم، اسی پریشانی میں تھے، جالسنا عبداللہ جالسنا عبداللہ ابراہیم ابن قارظ، ہم حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ کے پاس بیٹھے تھے اسی پریشانی میں۔ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيث، ہم نے ان کلمات کا ذکر کیا کہ یہ ہم نے سنے تھے، لیکن واضح نہیں ہو سکا کہ وہ حدیث ہے یا حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے۔ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِن نَصِّ ابی ہریرہ، اور جس بات کے بارے میں ہم حضرت ابو ہریرہ سے نص چاہتے تھے، ہم نے اس بات کا ذکر کیا۔ فقال لنا عبداللہ بن ابراہیم، تو عبداللہ بن ابراہیم رضی اللہ عنہ نے ہمیں کہا، اشہد انی سمعت ابا ہریرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی آخر الانبیاء، بے شک میں آخری نبی ہوں، وإنہ آخر المساجد، اور بے شک یہ آخری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی شریف۔ تو یہ مکمل متن ہے جس کے اندر یہ حدیث 2 دفعہ رپیٹ ہو گئی ہے، 2 دفعہ دہرا دی گئی ہے۔ ایک دفعہ میں پہلے حصے میں، اس حدیث کے پہلے حصے میں جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ حدیث آ گئی ہے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو واضح نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں یا آپ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس حدیث میں مسجد نبوی شریف کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا 1000 گنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے عالم اسلام کی دیگر مساجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو لفظ الف جو ہے یہ کثرت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، 1000 گنا زیادہ ہے، اور الف یہ چونکہ عدد ہے تو یہ عدد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اسے اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد نبوی میں 1000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔
تو یہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ یہاں پہ اگر الف کو کثرت کے معنی میں لیا جائے تو ہزارہا معنی یہ زبردست ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر اس حدیث کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، یعنی مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں صلاۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل، یہ الفاظ یہ امام بخاری نے بخاری شریف میں بھی روایت کیے ہیں اور امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں بھی روایت کیے ہیں، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ یعنی حدیث کا یہ جو حصہ ہے صلاۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المسجد الحرام الی المسجد من المساجد الا المسجد الحرام، حدیث کا یہ حصہ یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں موجود ہے۔ اور اگلا حصہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء و مسجدہ آخر المساجد، یہ حصہ دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو امام نسائی نے یہ مہربانی کی ہے کہ وہ پوری حدیث یہاں لے آئے۔ محدثین اپنا جو عنوان باندھتے ہیں باب کا، ترجمۃ الباب کے مطابق کبھی حدیث پوری لے آتے ہیں، کبھی حدیث مختصر لے آتے ہیں، کبھی حدیث کا شروع والا حصہ لے آتے ہیں اور کبھی آخر والا۔ تو یہ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث کا پہلا حصہ لائے فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء و مسجدہ آخر المساجد، یہ حصہ وہ نہیں لائے۔ تو امام نسائی نے ہم پہ یہ مہربانی کی ہے کہ وہ اس حدیث کے دونوں حصے لائے اور پوری حدیث لائے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارک میں مسجد نبوی شریف کی بھی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بھی بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی بیان ہے، یعنی دونوں حصوں میں آخر الانبیاء بھی آپ کی ختم نبوت کا بیان ہے اور مسجدہ آخر المساجد، یہ کلمات بھی آپ کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آخر المساجد کا مطلب ہے نبیوں کے ہاتھوں سے جو مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، مسجد نبوی شریف اس اعتبار سے آخری مسجد ہے، کیونکہ بعد میں اب نبی کوئی نہیں آنا، آپ ہی کا زمانہ ہے، آپ ہی کی نبوت قیامت تک رہنی ہے۔ تو بعد میں جب نبی کوئی نہیں آنا تو پھر اس اعتبار سے یہ الفاظ اپنے معنی میں ظاہر ہیں کہ اب کسی نبی کی چونکہ آمد نہیں ہے تو لہذا جب نبی آنا ہی کوئی نہیں تو نبی کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئی مسجد نبوی شریف یہ آخری مسجد ہے۔ یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں بس مسجد نبوی آخری ہے، اس کے بعد بننی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مسجد قباء بنی، مسجد قبلتین بنی اور دیگر عالم اسلام میں مساجد بنی ہیں۔ مسلمان جہاں جاتے تھے وہیں پہ اپنا مکان بعد میں بناتے تھے، مسجد پہلے بناتے تھے۔ تو عالم اسلام میں جتنی مساجد ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت، آپ کی منشا اور آپ کی مرضی سے بنی ہیں۔ آخر المساجد کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے ہاتھوں سے جو مسجدیں بنی وہ پہلے بن گئی۔ ہر نبی نے مسجد بنائی ہے، جہاں نبی آباد رہے وہاں اس نے مسجد بنائی ہے۔ تو انبیاء کی بنائی ہوئی مساجد میں مسجد نبوی شریف دنیا کے نقشے پر ہے الحمدللہ، اور انبیاء کی بنائی ہوئی مساجد میں مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ آج لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو گرانے میں، اس کو شہید کرنے میں یہودی کوشاں ہیں،
لیکن بہرحال ابھی تک تو وہ ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے اور اہلیان اسلام کو بتا رہی ہے کہ میں اسلام کے ماننے والوں کی ایک مسجد ہوں، اور وہ اسلام کا مینارہ ہے، اسلام کی علامت ہے۔ ہر نبی نے اس کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، تو وہ انبیاء کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ کسی نے اس کی توسیع کی ہے مسجد اقصیٰ کی، کسی نے اس کی مرمت کی ہے، کسی نے اسی کے ساتھ وہ دیگر جو ضروریات مسجد تھیں وہ تعمیر کروائے ہیں۔ تو انبیاء جہاں بھی رہے، جتنی دیر دنیا میں رہے، انہوں نے مساجد بنائی ہیں۔ تو اس معنی میں ہے انہ آخر المساجد، کہ یہ مسجد نبوی شریف مسجدوں میں آخری مسجد ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ، تو پہلے آپ نے مسجد قباء بنائی، یہ آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنائی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5-7 دن بعد جب ادھر تشریف لے آئے مدینہ منورہ کے وسط میں، جہاں آج مسجد نبوی اور آپ کا روضہ مبارک ہے، تو یہاں آپ نے مسجد نبوی بنائی، اس کے بعد آپ نے کوئی مسجد نہیں بنائی۔ تو یہ آخری مسجد اس معنی میں ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے جو مسجد بنی وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ تو یہ حدیث کا دوسرا حصہ، انی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وانی آخر المساجد، اور بے شک یہ مسجد یعنی مسجد نبوی آخری مسجد ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ قال رسول اللہ، یہ کل عبارت ہو گئی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے اور صحیح حدیث ہے، اور اس کی صحت پر بہت بڑے جو ناقد ہیں آج کے دور کے، جنہوں نے حدیث کی صحت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہمارے اسلاف اسماء الرجال کے ائمہ نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا تھا، یہ ناصر البانی نے ان میں سے بہت ساری احادیث کو اپنی تحقیق پیش کر کے کہہ دیا، کسی کو ضعیف کہہ دیا، کسی کو موضوع کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یہ بندہ۔ ناصر البانی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، اور وہاں کے شیخ ہیں، وہاں کے مفتی ہیں، غیر مقلد عالم ہیں۔ تو یہ بندہ بھی اگر کسی حدیث کو صحیح کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طرح اس معنی کی ایک اگلی حدیث بھی ہے، وہ بھی سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قوائم ممبری ھذا رواتب فی الجنت، میرے اس ممبر کے پائے، یہ جو پائے ہوتے ہیں، یہ میرے اس ممبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں، جنت میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب میرا جو ممبر ہے، جس ممبر پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ عیدین کے خطبے
کے درمیان میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ خطبہ تو آپ کھڑے ہو کے دیتے تھے، خطبہ آپ کھڑے ہو کے دیتے تھے، دونوں خطبے کے درمیان آپ کچھ دیر کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تو وہ اس ممبر کا بیان ہے۔ اس ممبر کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ان قوائم ممبری ھذا، میرے اس ممبر کے جو پاؤں ہیں وہ جنت کے اندر موجود ہیں، وہ جنت کے اندر موجود ہیں، مطلب ہے میرا یہ ممبر جنت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں مسجد نبوی شریف کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور مسجد نبوی شریف کی فضیلت میں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، آپ کے یہاں گھر سے مراد، بیتی سے مراد، میرے گھر سے مراد، علماء نے کہا سارا گھر مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 11 کمرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 11 کمرے تھے مسجد نبوی شریف کے اردا گرد، لیکن یہ جو ہے نا ما بین بیتی، میرا گھر، اس سے مراد 11 کمرے نہیں ہیں، اس سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور وہی ریاض الجنہ سے متصل تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی اسی کے اندر ہے، اسی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر ہے۔ تو یہ ما بین بیتی سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا روضہ ہے، اور ممبری سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ممبر ہے جس پر آپ خطبات کے درمیان میں بیٹھتے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیٹھ کے تقریر یا خطبہ نہیں دیا، خطبہ عید ہو، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ نکاح ہو، خطبہ حج ہو، یا جناب خطبہ جہاد ہو، کسی بھی موقع کا خطبہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا ہے۔ ہاں، خطبہ حج کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پہ خطبہ حج ارشاد فرمایا تو آپ تشریف فرما تھے، لیکن عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا رہی کہ آپ خطبہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خطبہ جو ہیں وہ تقاریر تو بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن جب عیدین اور جمعہ کا خطبہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور آپ کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ خطبہ اگر خطیب بیٹھ کے پڑھے گا تو خطبہ ادا نہیں ہوگا، خطبہ ہو جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا خطبہ ہے، کوئی خطیب صاحب بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور خطبہ پڑھے، نہیں، خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں، جو عربی خطبہ پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح خطبہ حج ہے، خطبہ نکاح ہے، دیگر خطبات ہیں، تو خطبہ بیٹھ کے پڑھنا یہ فی نفس ہی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ خطیب خطبہ جو بھی پڑھے اس کو کھڑے ہو کے ادا کرے۔ ہاں، اگر خطبہ لمبا دے، تھک جائے، آرام کرنا چاہے تو 2 خطبے کر لے، درمیان میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، راحت فرماتے، ممبر پہ بیٹھ جاتے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے اور کھڑے ہو کے
خطبہ ارشاد فرماتے، تو وہ ممبر مراد ہے جس میں حضور آرام فرما ہوتے تھے۔ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر مراد نہیں ہے۔ تو ممبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر وہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر سے کیا مراد ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور کمرہ۔ ممبری سے مراد حضور کا ممبر ہے جس پہ آپ آرام فرما ہوتے تھے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا، حضور سیدہ عائشہ کے حجرے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک کا جو درمیانی حصہ ہے، یہ زمین کا ٹکڑا جنت سے اٹھا کے یہاں رکھا گیا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ایسے ہی اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ آیا جنت میں ہے، لہذا اس لیے حضور فرما رہے ہیں ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہی کی زمین ہے، لہذا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کے حکم میں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں حاضر ہونے والوں کو جنت میں حاضر ہونے کا ثواب دے گا۔ لیکن پہلا معنی ظاہر ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ زمین۔ سیدہ عائشہ کے حجرے سے لے کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے لے کے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جگہ جنت ہی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو بندہ ریاض الجنہ میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا، جو بندہ ریاض الجنہ میں ایمان کی حالت میں اس ظاہری زندگی میں داخل ہو گیا ایک بار، وہ پکا جنتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو نکال لے گا نہیں۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ جو حجاج کرام وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں حاضر ہونے کا انہیں موقع ملتا ہے، تو اگر ایمان صحیح ہے، ایمان سلامت ہے اور عقیدہ ٹھیک ہے، پھر ریاض الجنہ میں حاضری کا شرف اگر حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اور اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یعنی جب وہ دنیا میں جنت میں داخل ہو گیا ہے تو قیامت کے دن جب جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ بندہ جنت ہی میں جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلے، تو اب یہ تھوڑی سی بات اس میں مزید ذہن میں رکھ لیں کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ زمین جنت سے آئی تھی، جنت میں رکھ دی جائے گی۔ تو جو ایک دفعہ یہاں پہنچ گیا، جس کے قدم یہاں لگ گئے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔
لہٰذا وہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی حشر والے دن، حشر کا دن گزارنے کے بعد اپنی رحمت سے جنت میں پہنچا دے گا۔ اب یہ کتنی جگہ ہے؟ تو محققین نے اس جگہ کی پیمائش بھی کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جناب کتنی ہے، یہ 53 گز ہے۔ کتنے؟ 53 گز، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک جالیوں، سنہری جالیوں سے لے کے جہاں منبر پڑا ہوا ہے وہاں تک جو جگہ ہے یہ کتنی ہے؟ 53 گز۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ 54 گز ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق یہ 50 گز اور کچھ اوپر ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ ہی حصہ کہلاتا ہے، یعنی جنت کا باغ، جنت کی کیاری۔ تو ان احادیث میں، اچھا اب یہ ریاض الجنہ کہاں پہ ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ روضہ مبارک کہاں پہ ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ منبر شریف کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ تو ریاض الجنہ یہ مسجد نبوی شریف میں ہے، تو اس اعتبار سے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت وہ 1000 گنا ہو جاتی۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من الفن، 1000 گنا ثواب ہے۔ تو اس کو کثرت کے معنی میں لے لیا جائے تو زبردست ہوگا، صرف 50,000 والا چکر نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یوں کہہ لیں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے والے کو کم از کم 50,000 کا ثواب تو ملے گا نا۔ رہا زیادہ من الفن، تو زیادہ پھر رب جانتا ہے، جتنا اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے عطا فرما دے، کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ہی روضہ رسول ہے، جس کی زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جس کی زمین عرش سے بھی بڑھ کر ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ مسجد نبوی شریف میں ہی ریاض الجنہ ہے، جو جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ہی حضور کا منبر ہے، جو جنت میں ہی رکھا گیا ہے۔ لہذا ان ساری نسبتوں کو جب جمع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا کم از کم 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جیسا ایمان ہوگا، جیسی محبت ہوگی حضور سے، جیسا ذوق ہوگا، ویسا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من الفن، 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے کی مسجد تو یہی تھی جو ریاض الجنہ، جو آپ کو 50 گز 55 گز میں نے پیمائش بتائی ہے نا محققین کی، 1 گز 3 فٹ کا ہوتا ہے، اس کو ذرا مربع فٹ بنا کے چیک کر لینا کہ 50 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 150 فٹ مربع فٹ، یعنی 150 ایسے 150 ایسے، یہ حصہ ہے وہ۔ اگر 54 گز مان لیا جائے کہ یہ پیمائش صحیح ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ تقریباً 250 فٹ چاروں طرف۔ بہرحال اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف ہے، یہ تو اصل مسجد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، جو پھر مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق نے توسیع کی، وہ مسجد بھی موجود ہے، وہ برآمدہ نظر آتا ہے، ترکوں نے وہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی حضور کی جو مسجد تھی وہ تو ریاض الجنہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی، وہ ریاض الجنہ ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر صدیق، ان بزرگوں نے اس مسجد کی توسیع کی۔ جناب عثمان نے منبر سے آگے کی، اور جناب ابوبکر صدیق نے ریاض الجنہ سے آگے کی، یعنی ایک نے آگے ادھر کو کی، دوسرے نے پیچھے کو کی۔ اب زمانے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی، اور آج تو بہت بڑی مسجد ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اب جو انہوں نے بنائی ہے، سعودی عرب کی حکومت نے مسجد بنائی ہے، بہت بڑی مسجد بنا دی ہے، بڑی عالیشان بنا دی ہے، کیا اسے بھی
آج کی جو نئی مسجد ہے، جدید مسجد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں، خلفائے راشدین کے زمانوں کے بعد میں جو بنی ہے، جو اس میں نماز پڑھے گا وہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہی نماز پڑھنے والا کہلائے گا، اور اسے بھی 50,000 کا ثواب ملے گا۔ تو جی ایسا ہی ہے، قیامت تک اس مسجد نبوی شریف میں جتنی توسیع ہوتی جائے گی، ہے تو نسبت اسے مسجد نبوی سے، تو جب اس کی نسبت مسجد نبوی سے ہے تو وہ جو بندہ بھی وہاں حالت ایمان میں، حالت محبت میں جا کے نماز پڑھے گا، جس جگہ بھی پڑھے گا وہ مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھنے والا کہلائے گا، اور اسے اس کے لیے اس جگہ پہ نماز پڑھنے کے جو انعامات ہیں، جو ثواب ہیں، جو بزرگی اور فضیلت ہے، وہ اسے حاصل ہوتی رہے گی، چاہے وہ حضور کے زمانے کی مسجد میں نماز پڑھے، چاہے بعد میں جو توسیع اور تعمیر ہوئی ہے اس میں نماز پڑھے۔ ہاں، ریاض الجنہ کا جو مطلب ایک خاص ثواب ہے وہ اسی کو ہی حاصل ہوگا جو ریاض الجنہ میں پہنچ پائے گا اور داخل ہو پائے گا، کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو جو وہاں گیا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے۔ وہ جو ثواب ہے وہ خاص لوگوں کے لیے جو وہاں پہنچ پاتے ہیں، اور جو خدا نہ خواستہ وہاں نہ پہنچ پایا اس کو مسجد نبوی میں تو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا جہاں بھی اس نے پڑھ لی، لیکن ریاض الجنت یعنی جنت میں پہنچنے سے محروم رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی مدد سے پھر دائمی جنت میں بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔